ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک نوجوان تھا جس کا نام حسین تھا۔ حسین ایک نہایت بہادر اور تجسس سے بھرپور شخص تھا، جو بچپن سے ہی کہانیاں سننے اور ان کہانیوں کے کرداروں کی طرح کچھ کر دکھانے کا شوق رکھتا تھا۔ ایک دن حسین نے ایک بزرگ سے ایک جادوئی جنگل کے بارے میں سنا، جہاں ایک قدیم خزانہ چھپا ہوا تھا۔ یہ خزانہ عام خزانے کی طرح نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا تھا کہ جو کوئی اسے پا لے اس کی زندگی خوشیوں اور سکون سے بھر جائے گی۔ اس کہانی نے حسین کے دل میں تجسس اور شوق کو مزید بڑھا دیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں اس خزانے کو تلاش کرے گا۔ حسین نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس نے ضروری سامان اکٹھا کیا، اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان اور ایک نقشہ لیا جو اس کے خیال میں جنگل تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ بزرگ نے حسین کو خبردار کیا تھا کہ یہ جنگل عام جنگلوں جیسا نہیں، بلکہ پراسرار اور چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ حسین نے دل میں اللہ کا نام لیا اور اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد حسین جادوئی جنگل کے دروازے پر پہنچا۔ جنگل کے باہر ایک قدیم پتھر پر تحریر تھا، صرف وہی شخص خزانے تک پہنچ سکتا ہے جو بہادر، نیک اور صابر ہو۔ یہ پڑھ کر حسین کا دل مضبوط ہوا۔ جیسے ہی اس نے جنگل میں قدم رکھا، فضا میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ ہر طرف بڑی بڑی درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں، جیسے حسین کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جنگل میں چلتے ہوئے حسین کو ایک پل ملا جو مکمل طور پر اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ پل کے پار جانے کے لیے حسین کو اپنی آنکھوں کے بجائے دل پر بھروسہ کرنا تھا۔ حسین نے ہمت کی، پل پر قدم رکھا اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ پل کے دوسرے کنارے پر پہنچا، ایک روشنی اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ روشنی میں ایک بوڑھی پری نمودار ہوئی، جس نے حسین کو مبارکباد دی اور کہا، تمہارے دل کی روشنی نے تمہیں صحیح راستہ دکھایا۔ خزانے تک پہنچنے کے لیے یہی روشنی تمہاری رہنمائی کرے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے حسین ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں درخت نہ صرف جاندار تھے بلکہ باتیں بھی کرتے تھے۔ وہ حسین سے سوال کرتے تھے اور اگر جواب غلط ہوتا تو حسین کو قید کر لیتے۔ ایک درخت نے پوچھا، سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ حسین نے تھوڑا سا سوچا اور کہا، محبت اور نیکی سب سے بڑی طاقت ہے۔ درخت خوش ہو گئے اور حسین کو راستہ دے دیا۔ چلتے چلتے حسین ایک خوبصورت ندی کے پاس پہنچا۔ ندی کا پانی چمکتا ہوا تھا اور حسین کو پانی میں ایک عجیب عکس نظر آیا۔ حسین نے غور کیا تو دیکھا کہ پانی میں خزانے کی ایک جھلک تھی، لیکن ساتھ ہی پانی میں یہ الفاظ بھی نمودار ہوئے، تم خزانے کے قریب ہو لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حسین نے ندی عبور کرنے کا ارادہ کیا۔ ندی کے بیچ میں پہنچ کر حسین کو لگا کہ کوئی اسے نیچے کھینچ رہا ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور نیک نیتی کے ساتھ دعا کی۔ اچانک پانی پرسکون ہو گیا اور حسین نے ندی پار کر لی۔ ندی عبور کرنے کے بعد حسین کو ایک چھوٹا سا غار نظر آیا، جس کے اندر سے سنہری روشنی نکل رہی تھی۔ لیکن غار کے دروازے پر ایک دیو کھڑا تھا جو حسین سے بولا، خزانے تک پہنچنے کے لیے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ حسین نے سوچا اور پھر کہا، میری سب سے قیمتی چیز میری ایمانداری اور نیکی ہے، اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دیو مسکرایا اور غائب ہو گیا۔
حسین نے غار میں قدم رکھا اور دیکھا کہ وہاں سنہرے صندوقوں میں جواہرات اور سکے بھرے ہوئے تھے۔ حسین نے خزانہ حاصل کر لیا، لیکن اس نے اسے اپنے فائدے کے لیے نہیں رکھا۔ اس نے اسے ان لوگوں میں تقسیم کیا جو ضرورت مند تھے۔ حسین نے سیکھا کہ حقیقی خزانہ مادی چیزوں میں نہیں بلکہ نیکی، بہادری اور صبر میں۔ اور یوں حسین کی یہ مہم ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی۔